السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم میں مختلف ضرورتیں رکھی ہیں۔ انہی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت بھوک ہے، اور اللہ تعالی نے حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، اگر تمہیں بھوک لگے تو تم ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی بھوک کو مٹانے کے لیے یہ شرط لگا دی گئی کہ حلال چیزوں کا استعمال ہو، حرام کا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں پیاس کو رکھا ہے، اور پیاس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم بھی فرمایا، وَاشْرَبُوا، پیو۔ لیکن اشارہ یہ دیا گیا کہ وہ مشروبات استعمال کرنے ہیں جو حلال ہیں، حرام نہیں، حرام سے بچنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں شہوت کو رکھا ہے، اور شہوت بھی ایک طرح کی پیاس ہے۔ اس کو بجھانے کے لیے اور مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال چیز کا انتظام فرمایا، اور وہ ہے نکاح۔ نکاح کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قولاً یعنی زبان سے نکاح کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ عملاً پریکٹیکل طور پر اللہ کے نبی نے یہ کام کر کے دکھایا۔ یعنی آپ نے نکاح کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھو، نکاح میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سے فائدے ہیں، انسان بہت سے گناہوں سے دور رہتا ہے۔ اس لیے نکاح کی ترغیب دلائی گئی، اور آج کے زمانے میں خواہش جو اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی ہے، یعنی شہوت، اس کو بجھانے کے لیے، مٹانے کے لیے بہترین طریقہ نکاح ہے۔ جو انسان نکاح کر لیتا ہے بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم مستری کے دوران بعض کام ایسے ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے، حالانکہ وہ کام ان کو نہیں کرنے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مستری یعنی بیوی کے ساتھ جمع کرنا، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 1006، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تم میں سے کسی آدمی کا بیوی کے ساتھ ہم مستری کرنا، اس میں یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس میں اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، اَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ یا رسول اللہ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اگر بیوی کے پاس آئے اور ہم مستری کرے اور اپنی خواہش کو پوری کرے، کیا اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، أَلَيْسَ أَنْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، کیا اگر وہ یہ غلط طریقے سے کرتا، یعنی بغیر نکاح کے یہ کام کرتا جس کو زنا اور بدکاری کہا جاتا ہے، کیا اس کو گناہ نہیں ہوتا؟ ظاہر بات ہے اس کو گناہ ہوتا۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو جب وہ اگر یہ خواہش اور شہوت جائز طریقے سے پوری کر رہا ہے، اگر وہ غلط طریقے سے کرتا تو اس پر گناہ ہوتا، اور جائز طریقے سے کر رہا ہے تو یقیناً اس کو اجر ملے گا اور اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن
میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بعض ہمارے نادان بھائی ایسے جو نہیں جانتے کہ یہ کام غلط ہے، حالانکہ وہ کام ایک زمانے سے کر رہے ہیں۔ بہت سارے حضرات اس طرح کے مسائل علماء کرام، مفتیان کرام سے پوچھنے میں شرم کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں اگر ہم اور آپ شرم کریں گے تو ممکن کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ہم ان کو غلط طریقے سے کرتے رہیں گے، بالآخر موت آ جائے گی، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہو سکے گا کہ صحیح کیا تھا اور غلط کیا ہے۔ اس لیے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ اور گندی فلموں کے ذریعے ہمارے بہت سارے نوجوان، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، جو انہوں نے موبائل کی اسکرین پر غلط، گندی، گھناؤنی اور کبھی شنی تصویریں دیکھی اور غلط ویڈیوز دیکھی، وہی طریقہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز، بیوی کے ساتھ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ وہ کھیتیاں ہیں، جہاں سے چاہو تم آؤ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح چاہو کرو، نہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو حرام ہیں۔ پہلی چیز، بیوی کے پچھلے راستے سے اپنی شہوت پوری کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر آج کے دور میں کوئی یہ کام کر رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن بہت سارے حضرات یہ بات کہتے ہیں، جس نے ایک مرتبہ زندگی میں یہ کام کر لیا، 40 دن تک اس کا غسل نہیں ہوگا، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی عبادات کو رد کر دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا۔ یہ افراط ہے، زیادتی ہے، ایسا نہیں ہے، بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کو اس طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن اس کا غسل نہیں ہوگا، نمازیں قبول نہیں ہوں گی، چاہے وہ کتنی توبہ کر لے، یہ سراسر غلط ہے، ایسی بات دین میں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، جب عورت کو ماہواری آئے، جو مہینے میں چند دن اس کو حیض کا خون آتا ہے، ان ایام میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو حرام کام کرتا ہے، انسان کو اس طرح کے کام سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح بچے کی ولادت کے فوراً بعد جو خون آتا ہے، اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، ان ایام میں بھی ہم بستری اور جمع حرام ہے، جب تک کہ وہ خون جاری رہے۔ اگر خون نکلتا رہا، 40 دن گزر گئے، اس کے بعد نکل رہا ہے، تب عورت پر ضروری ہوگا کہ وہ غسل کرے اور پاکی حاصل کرے، اب وہ خون نہیں ہے۔ لیکن 40 دن سے پہلے 20 دن میں، 25 دن میں، 30 دن میں اگر وہ پاک ہو جائے اور خون آنا بالکل بند ہو جائے، تو اب عورت کے یہ پاکی کے ایام شروع ہو گئے ہیں اور اس پر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے، اپنی نمازیں شروع کر دے۔ اب شوہر کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ ہم بستری کر سکتا ہے۔ آخری بات، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جو نوجوان غلط فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے راستے پر چل رہے ہیں، اور صبح ہو یا دوپہر، شام ہو یا رات کی آدھی رات ہو، وہ تنہائی کو تلاش کرتے ہیں اور تنہائی میں جا کر ایسی غلط گندی حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ جانوروں کو بھی شرم آ جائے۔ میں ایسے تمام نوجوانوں سے بڑے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آج ہی سے اپنی یہ گندی گھناؤنی عادتیں چھوڑ دیں، ورنہ جوانی کی طاقت ختم ہو جائے گی اور دنیا میں ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، اور آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھنے اور صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔